اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین، ان کا معنی ہوتا ہے بے شک، الذین مانے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا. ٹھیک ہے جی، تو آپ اس کا معنی کیا کریں گے؟ بے شک ایمان والے، والذین ہادو والنصارا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے، یعنی جو یہودی ہیں اور نصرانی ہیں، والصابئین، اور جو ستارہ پرست ہیں، من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، وہ عامل صالحا، اور اچھے عمل کریں، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر جو ہے ان کے رب کے پاس ہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو وہ خوف ان پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، یعنی دنیا پر رہتے ہوئے ان پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور آخرت میں وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے. جی ٹھیک ہے جی. ہاں، جی آگے پھر فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تم پر طور کو ہم نے اونچا کر لیا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، تو پکڑو. ٹھیک ہے نا جی، جو ہم تم کو دیتے ہیں نا، خُذُوا مانے پکڑو، مَا آتَيْنَاكُمْ، جو ہم تمہیں دیتے ہیں، بقوتٍ، قوت کے ساتھ، زور کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یعنی کہ ہے کہ اس کو یاد کرو اس امید پر کہ تمہیں پرہیزگاری ملے، یعنی ہاں اس مضمون کو تم یاد کرو کہ تمہیں پرہیزگاری ملے. تو اس آیت میں یہودیوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ توریت کو مانیں گے اور اس پر عمل کریں گے، لیکن پھر انہوں نے اس کے احکام کو بوجھ سمجھ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا. حالانکہ انہوں نے خود بڑی التجا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسی آسمانی کتاب کی درخواست کی تھی جس میں قوانین شریعت اور آئین عبادت مفصل مذکور. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بار بار اس کے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا، اور جب وہ کتاب عطا ہوئی نا تو انہوں نے کیا کہا کہ بے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور عہد پورا نہیں کیا. تو جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے کیا وہ عہد توڑا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے طور پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر معلق کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم یا تو عہد قبول کر لو ورنہ پہاڑ تمہارے اوپر گرا دیا جائے گا اور تم کچل ڈالے جاؤ گے. اس میں جو ہے نا کیا ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کو، یعنی ان کو جو ہے نا پریکٹیکلی جو ہے نا وہ عہد پورا کرنے پر ان کو مجبور کرنا جو ہے نا پایا جا رہا ہے اس آیت میں. لیکن در حقیقت پہاڑوں کا جو ہے نا سر پر معلق کر دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی قوی دلیل ہے کہ اللہ نے جو ہے نا بڑی دلیل، اس سے کیا ہوتا ہے، دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. تو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا یہ بے شک جو ہے نا اللہ کے رسول ہیں اور ان کی اطاعت بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر طرح طرح کی جو ہے نا کہ یہ آزمائش کی. ثم تم، پھر اس کے بعد تم پھر گئے، من بعد ذالک، اور اس یعنی کہ اس کے بعد یعنی تم پھر گئے، ثم تم پھر گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت تم پر نہ ہوتی، ٹھیک ہے جی، لکنتم من الخاسرین، تو تم جو ہے نا کیا ہے کہ ضرور خسارے والوں میں سے ہوتے. یہاں کیا ہے کہ فضل و رحمت سے یا تو جو ہے نا یاد کہتے ہیں کہ یا تو توبہ کی توفیق مراد ہے، یا پھر جو ہے نا کیا ہے کہ عذاب کو مؤخر کرنا مراد ہے، وغیرہ جو بھی. آگے اللہ نے آگے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، ٹھیک ہے نا جی، کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہوگا، یعنی تم جو ہے نا کیا کہ جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے یعنی کیا ہے کہ سرکشی کی، منکم، تم میں سے، فی السبت، ہفتے والے دن، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے ان کو کہا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ. ٹھیک ہے، تو وہ دھتکارے ہوئے کیا ہو گئے؟ بندر ہو گئے. تو یہاں پر یہ شہر آئلہ مراد ہے کہ جہاں پر بنی اسرائیل آباد تھے، انہیں حکم کیا تھا کہ تم ہفتے کے دن جو ہے عبادت کے لیے آپ خاص کر دیں، اس روز شکار وغیرہ نہ کرو اور دنیاوی مشاغل آپ سارے ترک کر دیں. تو ان میں سے ایک گروہ نے ایک چال چلی کہ وہ جمعے کے دن کیا کرتا تھا کہ شام کے وقت جو ہے نا کہ دریا کے کنارے بہت سارے گڑھے جو ہے نا وہ کھود دیتے تھے. تو ہفتے کے دن کیا ہوتا تھا کہ ان گڑھوں تک جو ہے نا کیا ہے کہ نالیاں بنا لیتے تھے، جن کے ذریعے پانی کے ساتھ جو ہے نا مچھلیاں آ کر گڑھوں میں قید آ جاتی تھی، اور اتوار کے دن انہیں نکالتے تھے. اور پھر وہ کہتے تھے کہ بھئی
ہم تو جو ہے نا کیا ہے کہ مچھلی کو پانی سے ہفتے والے دن تو نہیں نکالتے نا، ہے، تو وہ اپنے جو ہے نا کہہ کر اپنے دل کو تسلی دیتے تھے۔ تو 40 یا کہتے ہیں کہ 70 سال تک ان کا یہی عمل رہا۔ جب حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ آیا تو انہوں نے ان سے منع کیا اور فرمایا کہ قید کرنا ہی دراصل شکار ہے، کہ جو تم ہفتے ہی کو کر رہے ہو، ٹھیک ہے جی۔ جب وہ بعد نہ آئے تو پھر انہیں کیا ہے کہ بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا گیا۔ اچھا، بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ سر جی وہ جو یہ جو بندر ہیں تو پھر یہ بنی اسرائیل وغیرہ ہیں یا یہ جو یہودی ہیں، تو یاد رکھو کہ وہ جو بندر بنائے گئے تھے نا تو وہ وہی میں مر گئے تھے، بس ان کی نسل نہیں، وہ مر گئے تھے، وہ ختم ہو گئے تھے۔ صحیح، اجعلنا، جی 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 ٹھیک ہے۔ ہاں، تو یہ جو آج کل جو بندر ہیں نا یہ وہ نہیں ہیں بندر، تو یعنی ان کو کر دیا گیا تو ان کو ختم کر دیا گیا بس۔ یہ میں سوال ہی کرنے لگا تھا تو آپ نے جواب دے دیا۔ ہاں، فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها وموعظۃ للمتقین، تو ہم نے یہ واقعہ اس کے آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت بنا کے رکھ دیا۔ یدیها مانے آگے والے، وما خلفها پیچھے والوں کے لیے۔ نکال لما یعنی کیا ہے کہ یہ بستی جو تھی نا تو ہم نے ان کے لیے جی کیا وہ موعظۃ، یہ نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ موسیٰ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کو، ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے یہ کہ تم بقرہ کو ذبح کرو، یعنی گائے کو ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، ٹھیک ہے جی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا مذاق ہے، ٹھیک ہے جی، تو انہوں نے کہا یہ تو جو ہے نا کیا ہے کہ ہمیں جو ہے نا آپ جو ہے نا ہمیں مذاق، ہماری مذاق بنا رہے ہیں۔ قال اعوذ باللہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، یہ کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں اور تم سے جو ہے نا کیا ہے کہ وہ میں کیا کہتے ہیں اس کو مذاق کروں۔ اصل میں صحیح، یہ جو ہے نا کہ یہ جو آیات ہیں نا، ان آیات سے پہلے ایک اپنا تمہیدی طور پر ایک بات سمجھ لیں کہ ان آیات میں یہودیوں کو جو واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے نا اس کو کچھ خلاصہ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا، ٹھیک ہے نا جی، تو اس کے جی عزیز نے کیا کر دیا تھا، اس کو خفیہ طور پر قتل کر کے دوسرے محل میں ڈال دیا تھا۔ اس کی میراث صحیح، بھی جو ہے وہ تاکہ اس کی میراث بھی لے لے اور وہ جو خون ہے وہ اس کے سر پر نہ آئے۔ اس نے دعویٰ کر دیا کہ بھئی مجھے تو ایک بات یہ ہے کہ پہلے تو میراث مجھے ملے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس نے مارا ہے نا تو مجھے خون بہا بھی دے دیا جائے۔ تو صحیح، ہوا یوں تھا کہ قاتل کا پتہ چلتا نہیں تھا، تو وہاں کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر حقیقت ظاہر فرما دے۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کو ایک گائے کو ذبح کریں، اور اس کا جو کوئی حصہ مقتول کو ماریں گے تو وہ زندہ ہو کر قاتل کے بارے میں بتا دے گا۔ تو لوگوں نے حیرانی سے کیا کہا کہ بھئی کیا آپ ہمارے مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ مقتول کا جی حال معلوم ہے اور گائے کے ذبح کرنے میں کوئی مناسبت ہی نہیں ہے۔ اس پر حضرت وہ موسیٰ علیہ ڈفرنٹ بات ہے نا اس سے۔ ہاں، تو جو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ بھئی میں تو اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں مذاق کر کے جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو جب بنی اسرائیل نے یہ سمجھ لیا نا کہ گائے کا ذبح کرنا مذاق نہیں ہے بلکہ باقاعدہ حکم ہے، تو انہوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مختلف قسم کے سوال کرنا شروع کر دیے، بار بار سوال تو کر اس کا کے وہ جی جی تو اس کا مطلب ہوا کہ مذاق جو اڑایا جاتا ہے وہ جاہلانہ کام ہے۔ ہاں بالکل بالکل، یہ تو بالکل اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بھائی چونکہ یہ تو بالکل ایک قرآن پاک کی نص سے ثابت ہے کہ مذاق نہیں جی اڑانا چاہیے کسی کا۔ تو اچھا جی، مزاح جو ہے وہ جائز ہوتا ہے۔ ہاں مزاح جو ہے نا، مزاح میں وہ چیز کہ جو کسی کی ہتک نہ ہو، صحیح، ٹھیک ہے نا جی، کسی کی جی ہتک نہ ہو، جس طرح کے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمان مبارک میں ایک جو ہے کہ برا شخص آیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائی کہ میں جنت میں جاؤں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برے جنت میں نہیں جائیں گے، جی ٹھیک ہے نا جی۔ تو صحیح، یہ اس طرح کا جو ہے نا کہ وہ جب ان سے پوچھیں گے کہ میں کیوں نہیں جاؤں گا، تو کہہ رہا کہ جب تم جاؤ گے تو جوان ہو کر جاؤ گے، بوڑھے ہو کر نہیں جاؤ گے۔
بالکل نہیں سمجھے یہ بات؟ میں سچ، اس میں سچ بھی تھی اور مزاح بھی تھا اور سچ بھی ہاں تھا. ہاں بالکل بالکل، اس طرح کے جو ہے نا کہ جی ہونے چاہیے. چلیں جی، تو انہوں نے کہا کہ جی، انہوں نے کہا قالوا ادع لنا، تو ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ بھئی کہ ربا کا یبین لنا، آپ کا رب بیان فرما دے ہمارے لیے وہ کیسی ہو. قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، کہ بھئی وہ جو گائے ہے نا، نہ تو بوڑھی ہو، بکر کا معنی ہوتا ہے جی بالکل جوان، بالکل جو ہے نا کیا ہے کہ جو گائے ابھی جوان ہو رہی ہوتی ہے. اور فارد کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ایسی جو کہ جو بچہ وغیرہ نہ جن سکتی ہو. اوان بین ذالک، ان دونوں کے درمیان ہو، یعنی نہ بالکل جوان ہو، نہ بالکل جو ہے نا کیا ہے کہ جو ہے نا وہ بالکل نو جو وہ ہو، کیا کہتے ہیں اس کو، نہیں ہو، نہیں بھی نہیں ہونی چاہیے. جی فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، کرو جو تمہیں حکم دیا گیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر قالوا ادع لنا ربک یبین لنا، کہ بھئی آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا مانگیے کہ جو ہے نا ہمیں اس کا رنگ کون سا ہونا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، نے کہا جی اس کا رنگ جو ہے نا کیا ایک ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہے نا وہ کیا ہے کہ رنگ جو ہے نا کیا ہے کہ وہ بقرۃ برے رنگ. صفراء، پیلا ہونا چاہیے. فاقع جی لونھا تسر الناظرین، کہ وہ جو ہے نا کیا ہے کہ جس کی رنگت جو ہے نا وہ آنکھوں کو کیا کرتی ہو، دیکھنے میں جو ہے نا کیا ہے کہ بڑی اچھی محسوس ہوتی ہے، جو اس کو دیکھے تو اس کو اچھا محسوس. قالوا ادع لنا، تو انہوں نے کہا جی پھر ہمارے دعا فرمائیے ہمارے لیے، اپنے رب، آپ کا رب جو ہے وہ ہمارے لیے بیان فرما دے کہ وہ کیسی ہو. تو آپ نے فرمایا ان البقرۃ تشابہ، انہوں نے کہا ان البقرۃ تشابہ علینا، کہ بہت ساری گائیں ہیں جو صفراء ہیں، یعنی جو ہیں اس میں پیلی ہیں لیکن ہم پر مشابہ ہیں. وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور ہم ضرور جو ہے نا کیا ہے کہ انشاءاللہ ضرور ہدایت یافتہ ہوں گے. تو انہوں نے اپنے فرمایا قالا، یہ قالا کی ضمیر جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہوتی ہے. انہ یقول، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک وہ جو ہے نا وہ کیا گائے ایسی ہو کہ جو نے کیا ہے کہ گائے جو ہے نا اسے ان البقرہ لا ذلول، کہ وہ گائے سے جس سے جو نا خدمت نہ لی گئی ہو. ٹھیک ہے نا جی، جس سے کیا ہو کہ خدمت نہ لی گئی ہو. تو یہاں پر دیکھو تسیر الارض، اس کا معنی بنتا ہے کہ بھئی وہ ہل چلاتی ہو، لیکن یہ جو لا ہے نا، لا یہ یہاں پر بھی داخل، لا تثیر الارض، کہ بھئی وہ ہل بھی نہ چلاتی ہو. ولا تسقل حرث، اور نہ وہ کھیتوں کو پلاتی ہو، جس طرح جو ہے نا وہ بیل وغیرہ اس میں لگا جائے. مسلمۃ لا شیۃ فیہا، کہ وہ بالکل ہر عیب سے یعنی ہر عیب سے پاک ہو. لا شیۃ فیہا، اور اس میں جو ہے نا کوئی داغ بھی نہ ہو. لا شیۃ فیہا میں نے کوئی صحیح. داغ بھی. قالوا الآن جئت بالحق، تو وہ بولے کہ ٹھیک ہے اب جو ہے نا بات تو آپ ٹھیک لائے ہیں. فذبحوها، اور انہوں نے ذبح کیے. وما کادوا یفعلون، جو اس طرح کرتے معلوم نہیں ہوتے تھے، کیونکہ انہوں نے اتنے سوال کیے، ہر چیز سوال کیے، تو پھر جو ہے نا. اچھا، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، وہ یہاں سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس واقعے کو جو ہے نا جی وہ بات انشاءاللہ لیکن کریں میں گے. اس کی تفسیر پڑھی تھی تو اس میں یہ انہوں نے مینشن کیا ہوا تھا کہ اگر وہ اتنی مطلب ہے کہ تفصیل میں نہ جاتے، کوئی بھی گائے لے کے ذبح ہاں کر دیتے تو وہ بھی کام ہو جاتا. ہاں، کیونکہ انہوں نے پوچھنا شروع کر دیا نا، تو یہ بات اس کی جو ہے نا وہ زیادہ جی زیادہ سوالات ان کو جو ہے نا وہ مطلب لے ڈوبے. لے ڈوبے انہوں کو بھی زیادہ سوالات. اس طرح ہوتا ہے، اس طرح بالکل اس طرح ہوتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہم ذرا فائدے کے طور پر یہ بھی کھول لیتے ہیں، تاکہ جو ہے نا کیا ہے کہ ہمیں اگر کوئی فائدہ لینا ہو تو ہم اس کو ذرا وہ کنٹینیو کر لیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اس کے بعد آپ کی صرف بہائی، آپ نے صرف بہائی میں یہ یاد کیا ہے، یہ صرف صغیر یاد کی ہے؟ ذرا ابھی آج نہیں ٹائم ملا چلے کوئی تو بات نہیں، آگے چلتے ہیں. انشاءاللہ. تو ابھی آپ نے یہ یاد کرنا ہے یہاں تک جو ہے نا فضا کا مضروب، ان تک آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور صحیح. اگر آپ کو ٹائم ملے نا جب، تو آپ وائس میسج جی کر دیجئے گا مجھے واٹس ایپ میں. جی بالکل انشاءاللہ میں ایسے ہاں چلے جی. جب بار مفتی صاحب شریعت. بڑھاتے تھے نا ہفتے جی ہفتے اور اتوار کو مفتی صاحب جو ہے نا وہ کلاس لیتے نا اس کی ہاں حدیث ہاں شریف ہاں کی، جی جی تو جی. وہ میں پھر وہ اس کو نا زبانی یاد کرتا ہوں، تو پھر ان کو میں دن کو وائس میسج کر کے بھیج دیتا ہوں. ہاں ہاں، تو تو وہ آپ ہی پھر وائس ان سے میسج کر دیں.
جی جی، میں انشاءاللہ آپ کو ایسے کیا کروں گا ہاں کہ کوئی ایسے دن ہوتے ہیں کہ بالکل ہی بندہ نا مصروف ہی رہتا ہے، فارغ جی نہیں ہاں ہوتا، جی کچھ دن میں ٹائم نکل آتا ہے جی تو ہاں بالکل. انشاءاللہ. چلیں جی آگے چلیں. عقیدہ نمبر 11. نسخ کا مطلب یہ ہے کہ بعض احکام کسی خاص وقت تک کے لیے ہوتے ہیں مگر یہ ظاہر نہیں کیا جاتا کہ یہ حکم فلاں وقت کے لیے وقت تک کے لیے ہے. جب میعاد پوری ہو جاتی ہے تو دوسرا حکم نازل ہوتا ہے، جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلا حکم اٹھا دیا گیا اور حقیقتاً دیکھا جائے تو اس کے وقت کا ختم ہو جانا بتایا گیا تھا. ٹھیک ہے نا جی. تو منسوخ کے جی معنی بعض لوگ باطل ہونا کہتے ہیں. یہ بہت سخت بات ہے. ہوں آقام الہیہ سب حق ہیں، وہاں باطل کی رسائی کہاں، باطل نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو جی عقیدہ نمبر 12. قرآن کی بعض باتیں محکم ہیں کہ ہماری سمجھ میں آتی ہیں اور بعض متشابہ کہ ان کا پورا مطلب اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا. متشابہ کی بالکل تلاش اور اس کے معنی کی کنکاش وہی کرتا ہے جن کے دل میں جس کے دل میں کجی ہوتی ہے. تو لہٰذا اس طرح نہیں صحیح. ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. تو وہی جی نبوت انبیاء کے لیے خاص ہے، جو اسے کسی غیر نبی کے لیے مانے کافر ہے. نبی کو خواب میں جو چیز بتائی جائے وہ بھی وہی ہے، اس کے جھوٹے ہونے کا احتمال ہی نہیں. ولی کے دل میں صحیح. بعض وقت سوتے یا جاگتے میں کوئی بات القاء ہوتی ہے، اس کو الہام کہتے ہیں، اور وہی یہ شیطانی کے القاء من جانب شیطان ہو، یہ کاہن، ساحر اور دیگر کفار و فساق کے لیے ہوتی ہے. تو نمبر 14 عقیدہ یہ کہ نبوت کسبی نہیں کہ آدمی عبادت و ریاضت کے ذریعے سے حاصل کر سکے، بلکہ محض عطا الہی ہے کہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے عطا فرما دیتا ہے اور دیتا اسی کو جسے اس منصب عظیم کا کے قابل بناتا ہے. جو قبل حصول جو ہے نبوت تمام اخلاق کے رذیلہ سے پاک ہو اور تمام اخلاق کے فاضلہ سے مزین ہو کر جملہ مدارج ولایت طے کر چکا ہوتا ہے، اور اپنے نسب و جسم و قول و فعل و ارکاد و سکنات میں ہر ایسی بات سے منزہ ہوتا ہے جو باعث نفرت ہو. اسے عقل کامل عطا کی جاتی ہے جو اوروں کی عقل سے بدرجہ زائد ہے. کسی حکیم اور کسی فلسفی کی عقل اس کے لاکھویں حصے تک نہیں پہنچ سکتی. اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء اللہ فضل الفضل عظیم. اور جو ہے نا کہ یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا فرما دے، اور وہی بڑا فضل والا ہے. اور جیسے کسبی معنی کہ آدمی اپنے کسب و ریاضت سے منصب نبوت تک پہنچ سکتا ہے، کافر ہے. عقیدہ جو شخص نبی سے نبوت کا زوال جائز جانے کافر ہے. صحیح. عقیدہ نمبر 16. نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، اور یہ عصمت نبی اور ملک کا خاصہ ہے کہ نبی اور فرشتے کے سوا کوئی معصوم نہیں. اماموں کو انبیاء کی طرح معصوم سمجھنا گمراہی و بددینی ہے. عصمت انبیاء کی یہ معنی ہے کہ ان کے لیے حفظ الہی کا وعدہ ہو لیا، جس کے سبب ان سے صدور گناہ شرعاً محال ہے. بخلاف ائمہ و اکابر اولیاء کے اللہ عز و جل انہیں محفوظ رکھتا ہے، ان سے گناہ ہوتا نہیں، مگر ہو تو شرعاً محال بھی نہیں. عقیدہ نمبر 17. انبیاء علیہ السلام شرک و کفر اور ہر ایسے امر سے جو خلق کے لیے باعث نفرت ہو، جیسے کذب و خیانت و جہل وغیرہ، صفات ذمیمہ سے، نیز ایسے افعال سے جو وجاہت اور مروت کے خلاف ہیں، قبل نبوت اور بعد نبوت بالاجماع معصوم ہیں، کبائر سے بھی مطلقاً معصوم ہیں. اور حق یہ ہے کہ تعمد صغائر سے بھی قبل نبوت اور بعد نبوت معصوم ہیں. یعنی ان سے نہ چھوٹا گناہ ہو سکتا ہے نہ بڑا، اور نہ وہ آمدن ہو سکتا ہے، نہ جو کیا ہے کہ صاحبن ہو سکتا ہے، کوئی بھی نہیں. اچھا عقیدہ صحیح. نمبر 18. اللہ تعالیٰ نے انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بندوں کے لیے جتنے احکام نازل فرمائے نا، انہوں نے وہ سب پہنچا دیے. جو یہ کہے کہ کسی حکم کو کسی نبی نے چھپا رکھا ہے، معاذ اللہ، جس طرح طارق مسعود نے ابھی یہ کیا کہ معاذ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توجہ نہیں فرماتے تھے، صحابہ کرام لکھتے تھے، آپ توجہ نہیں فرماتے تھے ہیں. تو یہ بھی جو ہے نا کہ اس کے حکم میں آتا ہے، یعنی خوف کی وجہ سے یا کسی اور کی وجہ سے نہ پہنچا یہ کافر ہے. تو اس طرح کہنا اس پر کفر ثابت ہو چکا ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں، اور جو اس کے کفر میں شک کرے وہ خود کافر ہے. اچھا عقیدہ نمبر 19. احکام تبلیغیہ میں سے انبیاء سے صحباً و نسیان محال ہے، یعنی بالکل محال ہے. نسیان تو صاحب و نسوان تو بالکل محال ہے نا. یعنی یہ جی کہنا کہ معاذ اللہ بھول گئے تھے اور یہ نہیں کیا تھا، وہ نہیں کیا تھا، یہ اچھا یہ ایسا ہے، یہ کفر ایسا ہے کہ یہ قابل تعویل بھی نہیں.
بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ سب جی جی یہ جو قابل تعویل بھی نہیں ہے۔ عقیدہ 20 نمبر 20، ان کے جسم کا برس و جزام وغیرہ ایسے امراض سے جن سے تنفر ہوتا ہے پاک ہونا ضروری ہوتا ہے، ان کا جسم پاک جی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بالکل آگے جی نحمیر، ہم نے پڑھنا ہے کہ بھئی اسم غیر متمکن کی تعریف۔ کہتے ہیں اسم غیر متمکن وہ اسم جو مبنی وصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اسم غیر متمکن۔ فائدہ، 3 چیزیں مبنی الاصل ہیں، نمبر 1 فعل ماضی، نمبر 2 فعل امر، ادر معروف، اور تمام حروف۔ تو اسم متمکن کی تعریف کیا بنی؟ وہ اسم جو مبنی اصل سے مشابہت نہیں رکھتا۔ اسم غیر متمکن کی 8 اقسام ہیں۔ نمبر 1 ضمائر، اور ضمائر کل 17 ہیں، جن میں سے 14 ضمیر مرفوع متصل، 14 مرفوع 70 منفصل۔ جی جی 70 ہے ہاں 70 ہے، جی ضمائر کل 70 ہیں، جن میں 14 ضمیر مرفوع متصل، 14 مرفوع منفصل، 14 منصوب متصل، 14 جن منصوب منفصل، اور 14 مجرور متصل کی ہیں۔ مرفوع منفصل کی ضمیریں یہ ہیں، متصل کی یہ منفصل کی ہیں، یہ انا نحن وغیرہ، یہ جو الفاظ جہاں پر بھی آ جائیں گے نا، آپ نے ان کو آنکھیں بند کر کے کہنا ہے کہ یہ ضمیر مرفوع منفصل ہیں۔ یہ الفاظ آنا آ جائے، نحن آ جائے، ہے ہما ہم وغیرہ، یہ سارے کے سارے۔ شرط یہ ہے کہ یہ کسی کے ساتھ ملے ہوئے نہ ہوں۔ اچھا، ضرب تو، ضرب نہ، ضرب تا، ضرب تما، ضرب تو میں تو ضمیر ہے، ضرب نہ میں نا ضمیر ہے، اور ضربتا میں تا ضمیر ہے، ضرب تما میں تما ضمیر ہے، تم تے وغیرہ ہیں، یہ ساری ضمیریں ہیں۔ اچھا، یہاں پر آپ دیکھیں گے تو یہاں پر آپ نے مطالعہ کرنا ہے اس کا، ٹھیک ہے جی؟ یہ دیکھو، یہ صرف زبان صحیح بارد مستقل نہیں ہوتی، یہ اس کا آپ نے مطالعہ کرنا ہے اچھے طریقے سے، پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات۔ صحیح یہ جو ہے نا، یہ آپ کو مطالعے میں رکھنا پڑے گا جی، اگر آپ نے مطالعہ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ چلیں میں آپ کو تھوڑا بتا دیتا ہوں۔ کہتے ضمیر مرفوع متصل بارس، یہ ضمیر مرفوع متصل کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ضمیر مرفوع متصل بارز، وہ ضمیر متصل جو ظاہر ہو اور پڑھنے میں آئے، جیسے ضربت میں تو۔ اور ضمیر مرفوع متصل بار وہ ضمیر ہے کہ جو متصل ہو اور پوشیدہ ہو اور پڑھنے میں نہ آئے، جیسے اضرب میں، اضرب میں، آنا، نضرب میں نحن۔ ضمیر مرفوع منفصل ہو، ضمیر جمال رفع میں واقع ہو اور عامل کے بغیر پڑھی جا سکتی ہے، یہ صرف یہ بارد ہوتی ہے، مستتر نہیں ہوتی۔ اچھا، ضمیر منصوب متصل وہ ضمیر جمال نصب میں واقع اور اپنے عمل کے بغیر نہ پڑھی جا سکتی ہو۔ منصوب منفصل وہ ضمیر جو محل نصب میں واقع اور عامل کے بغیر پڑھی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ جو ہے نا جی آپ نے اس کا مطالعہ کرنا ہے آپ نے۔ تو اچھا، یہ دیکھ لیتے ہیں ہم، یہ چیز بھی ہے، آپ اس کو بھی دیکھ لیں، تو اس کا بھی آپ مطالعہ کیجئے گا، ٹھیک ہے نا؟ چونکہ میں نے آپ کو یہ پڑھا دی ہے، تو آپ اس کا جی مطالعہ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ سوال ہے، سوال یہ ہے کہ بھئی 1 منٹ، ضمیر کی تعریف کریں، نیز یہ بھی بتائیں کہ پورے کلام میں ضمائر کی کتنی تعداد ہے، ہر ایک کی مثال تحریر کریں۔ ٹھیک ہے نا جی؟ صحیح تو یہ جی ضمیر کی تعریف ہر اس اسم کہتے ہیں کہ جو اسم کی جگہ استعمال ہو، اور اس کی وضع یعنی اس کو جو بنایا گیا ہو نا، غائب کے لیے یا مخاطب کے لیے یا متکلم کے لیے، جس کا ذکر جو ہے نا پہلے ہو چکا ہو۔ یہ اس کی 3 قسمیں، مرفوع منصوب مجرور۔ پھر مرفوع منصوب مجرور میں سے ہر ایک کی 2 اقسام ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے، یہ بات وہی ہے، آپ نے اس کو صرف مطالعہ کرنا ہے اس کا، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ صحیح ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، سبق نمبر 7واں۔ اچھا، اس میں آپ کو کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ آپ کو کوئی دقت پیش آ رہی ہو کہ تھوڑا میں یہ میں نے آگے تقریباً 15-18 سبق پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ ربیع کے۔ اچھا، تو ہم اس کو آگے چلیں نہیں چلیں؟ نہیں ایسے پڑھتے جاتے ہیں نا، پھر وہ آہستہ آہستہ، ہاں چلیں، کوئی مسئلہ ٹھیک ہے۔ نہیں ہے پھر۔ اچھا، یہ نحمیر سبق سمجھ میں آیا نحمیر کا؟ ناہمیر کا میں نے وہ مطالعہ کروں گا تو انشاءاللہ پھر آپ سے کل آپ کو بتاؤں گا کہ سمجھ میں کتنی بات آئی ہے۔ ہاں، ابھی کچھ سمجھ میں آیا تو ہے کہ ابھی دوبارہ سمجھاؤں؟ میں ابھی تو سمجھ میں آیا ہے، کیونکہ یہ جو سوال جو آپ نے اوپن کیا نا، یہ سوالوں سے زیادہ سمجھ آتی ہے۔ ہاں، اس کو، سوال ہے، اس جی، کے جواب ہیں، پھر سوال ہے، پھر اس کے جواب ہے، تو یہ ہاں ہاں، تھوڑا سا بہتر ہے یہ۔
ہاں اس کو دیکھ لینا پھر آپ مجھے بتا دیجیے گا، اور اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو یہ پورا ایک مرتبہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ جی آپ پڑھ دیں بے شک میں۔ ہاں چلے۔ اچھا جی، سوال یہ ہے کہ ضمیر کی تعریف کریں، نیز یہ بھی بتائیں کہ پورے کلام میں رب ضمائر کی کتنی تعداد ہے، ہر ایک کی مثال تحریر کریں۔ جواب، ضمیر کی تعریف ہر اس اسم کو کہتے ہیں کہ جو اسم ظاہر کی جگہ استعمال ہو اور اس کی وضع کسی ایسے غائب یا مخاطب یا متکلم کے لیے ہو جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہو۔ تو ضمیر کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مرفوع، منصوب، مجرور، ٹھیک ہے جی۔ پھر مرفوع اور منصوب میں سے ہر ایک کی 2 اقسام ہیں، اور مجرور کے صرف ایک قسم ہے۔ مرفوع اور منصوب کی 2 اقسام ہیں، متصل اور منفصل، اور مجرور کی ایک قسم ہے، متصل۔ تو خلاصہ کلام کا کیا نکلا؟ کلام عرب میں ضمیر کی 5 قسمیں ہیں، مرفوع ضمیر، مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب متصل، اور ضمیر منصوب منفصل۔ تو نمبر 5 میں جو ہے نا کیا ہے کہ مجرور متصل۔ تو پورے کلام عرب صحیح میں ضمیر کی تعداد کل 70 ہے، یعنی 14 ضمیریں سب کی ہیں۔ 5 14 صحیح 70 بنتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ 5 کو آپ 14 جی۔ کے ساتھ ضرب دیں گے تو یہ 70 بن جائے گا۔ اچھا، پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ضمیر مرفوع متصل کی تعریف کریں، نہیں اس کی وجہ تسمیہ بیان کریں۔ تو کہتے ابھی ہیں تو کہ اوپر جواب، تک ٹھیک ہے۔ اوپر تک ٹھیک ہے، چلے۔ جی کیونکہ پھر زیادہ ہو گیا تو پھر ہاں چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا، سبق نمبر 7واں ہے طفلن۔ طفلن کا معنی ہوتا ہے بچہ، طفلتن کا معنی ہوتا ہے بچی، اب کا معنی ہوتا ہے باپ، کا معنی ہوتا ہے ماں، ٹھیک ہے۔ صدیق ان کا معنی جی دوست، ضعیف ان مانے بوڑھا، وا مانے اور، کا معنی تمہارا یا تمہاری۔ طفلن و طفلتن بچہ اور بچی، ابن و ام ماں باپ اور ماں، ابھی صحیح۔ میرے والد، ابو کا آپ کے والد، ابو ہو ان کے والد، ابو زیدن زید کے والد، امی ابو میری کا جو والد۔ ہوگا، جی ابو جی کا یہ آپ کی طرف اشارہ ہوگا یا تم کی طرف اشارہ ہوگا؟ آپ کہیں گے، آپ کہیں مطلب یہ کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں تم جو ہے نا وہ ذرا مؤدب نہیں ہے نا، ادب والا نہیں ہے نا، تم نہیں تمہارے وہ تو والد۔ جی جی وہ تو صحیح ہے، لیکن کا جو ہوتا ہے اور کم ہوتا ہے، یہ 2 لفظ ہوتے ہیں نا، تو اس کے ہاں نہیں، ابو کا، ابو کما، ابو کم، ابو کا ہم، مانے تو ایک کا والد، ابو کما تم 2 کے والد ہیں، ابو ہم۔ کم تم سب کے والد۔ تو اب ایک کے لیے اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابو کما، ہاں کہ نہیں کہہ نہیں، سکتے؟ ایک کے لیے ابو کا کہیں گے، تو اس 2 میں کے لیے، آپ ہی ہاں ترجمہ یعنی آپ ہی ایک کریں گے۔ آدمی ہوگا، مخاطب جو ہے نا ہم، ایک آدمی ہوگا۔ صحیح۔ یعنی اگر آپ کے پاس 2 بندے بیٹھے ہیں تو آپ کہیں گے جا ابو کما، آپ کے والد آ گئے، اور اگر ہم، ایک بندہ بیٹھا ہے تو آپ اس کو کہیں گے جا ابو کا، آپ کے والد آئے۔ صحیح۔ ہاں، امی کا کیونکہ معنی، جی کئی دفعہ وہ لکھتے ہیں نا، انتا انتا، ہاں جو تا کے اوپر زبر ہوتی ہے، ہاں ہاں، کئی دفعہ وہ بلاتے ہیں تو جو لکھتے ہیں تو میسج وغیرہ کرتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ انتا، مطلب اگر الف بھی لکھتے ہیں نہیں تو وہ وہ غلط ہے۔ شاید اصل میں شاید ادب یہ کی ہے نا وجہ سے کہ لکھتے ہوں گے۔ جو آپ کے ہاں جو عربی وغیرہ لکھی جاتی ہے، جو پڑھی جاتی ہے نا، تقریباً وہ قانون کے کافی خلاف ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ قانون اور تقاضا صحیح کرتا ہے اور وہ اور تقاضا کرتا ہے۔ چلو صحیح ہے۔ اب دیکھیں نا، ہم یوں کہتے ہیں انت ابویا، آپ کہتے ہم، ہیں نا جب عربی میں بولتے ہیں بھائی آپ تو میرے والد ہیں، ہم، یعنی جی والد کا معنی ہوتا ہے سردار، یا ابو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ابو کا جو ابو ہے نا، آپ یہاں پر جو ہم، استعمال کرتے ہیں، جو میرے سمجھ میں آتا ہے کہ یعنی یوں سمجھو کہ جب آپ اس کو والد کا درجہ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ میرے سردار ہیں، یعنی جو صحیح۔ جو ہے عربی ہیں ان کو یہی کہا ہاں جاتا ہے انت ابویا ہیں، تو وہ پھر ہم، خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اگر ان کو یہ نہ کہا جائے تو پھر وہ اتنے خوش نہیں ہوتے، صحیح۔ ایسے ہی ہے نا۔ جی جی ہاں، آزا صدیقی یہ میرے دوست ہیں، آزا صدیقوں کا یہ آپ کے دوست ہیں، آدھا ضعیفن یہ کمزور ہیں، آدھا طفل یہ اس کا بچہ ہے، آدھا طفلت زیدن یہ زید کی بچی ہے، ابن و امن و طفل و طفلتن باپ اور ماں اور بچہ اور بچی، آدھا طفل صغیر یہ چھوٹا بچہ ہے، آدھا طفلت صغیرتن یہ چھوٹی بچی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تمرین آپ جو ہے نا یہ آپ وائس میسج ضرور کر لیا کریں، آپ کو جو بھی ٹائم ملے نا تو آپ وائس میسج ضرور کر لیا کریں، کوئی نہ کوئی آپ سبق سنا دیا کریں تاکہ آپ ٹچ میں رہیں۔
جب آپ ٹچ میں رہیں جی گے تو پھر آپ کو سبق بھی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گا. صحیح ہوگا. ٹھیک. ٹھیک ہے جی. جی اچھا جی، انشاءاللہ ربیات، نحمیر، بار شریعت، صرف بائی اور قرآن پاک، یہ آپ کے سبق ہو گئے 5. انشاءاللہ جی تبارک و تعالی مزید جو ہے نا وہ ہم کل ملیں گے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ. بہتر